پاک ہوتے رہو. توجہ توجہ, صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. بھائی امامت کیسی؟ اچھا نہیں, آپ اس میں دلیل چاہتے ہیں؟ یاد رکھو شریعت جعفریہ اور شریعت مصطفیٰ میں امام اسے نہیں کہتے جس پر غسل واجب ہو جائے, وہ امام نہیں ہوتا. میں بار بار زور دے رہا ہوں اس جملے پر, جس پر غسل واجب ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا, بلکہ جو امام ہوتا ہے پیغمبر اسلام, اس کے لیے اعلان کرتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو. توجہ توجہ توجہ, پیمانہ دیکھتے آپ. سب کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کی طرف جو کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں, صرف علی کا دروازہ کھلا رہے. جس کیفیت میں بھی ہو آئے, تو شریعت نہیں بدلی علی کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے معاذ اللہ عدل سے ہٹ کر کوئی کام کیا ہو کہ دوسرے غیر طاہر حالت میں نہیں آ سکتے اور علی غیر طاہر حالت میں آ سکتے ہیں. یہ شریعت نہیں بدلی, بلکہ پیغمبر نے امت اور علی میں فرق ظاہر کیا کہ تم ناپاک ہو جاؤ تو دروازے بند. اس کا دروازہ کھلا رکھ کر میں نے اعلان کیا ہے کہ یہ کسی بھی کیفیت میں ہو پاکیزہ ہے, کسی بھی کیفیت. صلوات محمد علی محمد کا شاہد ہے, نسلوں میں امامت آئیں گی. محترم مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا, لیکن ذرا سا ایک مرحلے پر اور توجہ فرما لیں, اور وہ یہ کہ جب خدا کا یہ قانون ہے کہ وہ بدلتا نہیں, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, تو اب ذریت ابراہیم میں امامت گئی, اور امامت گئی تو من جانب اللہ گئی. اللہ نے ذریت ابراہیم میں امامت کو باقی رکھا, تو قیامت تک ناس بھی باقی, امامت بھی باقی, قیامت تک عرض بھی باقی, امامت بھی باقی, ہدایت پانے والے بھی باقی, ہدایت دینے والا بھی باقی. تو یہ شرف ہے ابراہیم کی ذریت کو, یہ فضیلت ہے ذریت ابراہیم کو کہ ابراہیم کی ذریت میں ہمیشہ امامت بھی گئی ہے, رسالت بھی گئی ہے, قیادت بھی گئی ہے. یا علی یا علی, یعنی جہاں امامت نہیں بھی ہے نا, وہاں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد پڑھاتے وقت ابو طالب کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل. حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا, نسل اسماعیل میں ہمیں قرار دیا. یعنی عرب کے سارے بد شجرہ لوگوں کے سامنے اپنے صلب طاہر کا اعلان کر رہے ہیں ابو طالب. حیدری یہاں شجرہ بھی پاک ہے. جو ہے نا یہاں شجرہ بھی پاک ہے, صلب بھی پاک ہے. اور یاد رکھیں جسے خدا امام بنائے اسے صاحب اختیار بھی کرتا ہے. یا ایسا امام نہیں ہے جسے پلاؤ کے نیچے بوٹیاں بھی نظر نہ آئیں. اتنا مجبور امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہو. صاحب, کل انشاءاللہ امام کی تعریفیں عرض کروں گا جو شریعت میں بتائی گئیں, جو معصومین نے فرمائی. امام وہ ہوتا ہے جسے امام خدا بناتا ہے, اسے اختیار بھی دیتا ہے. آج کی یہ ساری دنیا جو ہے آپ کی سائنس کی, یہ تو یا مادے کی محتاج ہے یا روح کی محتاج ہے, لیکن امام نہ مادے کا محتاج ہے نہ روح کا محتاج ہے. فرش قالین پر بنی ہوئی آڑی ترچھی لکیروں کو اگر حکم دے, یا علی غور فرمائے دان محترم. ایک مثال دے رہا ہوں تفصیل میں جانے سے گریز کرنے کے لیے. فرش قالین پر بنی ہوئی آڑی ترچھی لکیروں کو اگر حکم دے کہ مجسم ہو اور اس جادوگر کو نگل جا, تو مجھے بتائیں یہ سارے سائنسدان اور سارے علماء مل کر کہ یہ جو ترچھی لکیریں قالین پر بنی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں, مادہ ہیں یا روح ہیں؟ یہ نہ مادہ ہے نہ روح ہے, تصویر ہے.
تصویر نہ مادہ ہے نہ روح ہے. آج کی ساری سائنس یا مادے کی محتاج یا روح کی محتاج. امام وہ ہے جو مادے پر بھی حکومت کرے, روح پر بھی حکومت کرے, مادے اور روح کا محتاج نہیں ہوتا, بس ادھر حکم دے, ارادہ کرے. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. امام ارادہ کرے, وہ ارادہ مشیت بن جائے. امام ارادے تبدیل نہیں کیا کرتا. صلوات میرے محمد و آل محمد پر. ارادے بدلا نہیں کرتا. عزیزان محترم, یاد رکھیں یہ سلسلہ. اسی لیے میرے امام ہاشم نے فرمایا مامون رشید سے صلوات بھیجیں ایک مرتبہ. جب اس نے پیشکش کی ہے نا امام کو, کہا یہ نیابت, یہ ولی عہدی اور یہ سلطنت, پہلے تو سلطنت ہی کی پیشکش کی ہے کہ یہ پوری سلطنت ہی سنبھالیے. پھر جب نہیں مانے کہا اچھا ولی عہدی قبول فرما لیجئے. بڑی توجہ دوستو اس جملے پر آپ کی چاہوں گا, ایک جملے میں بغیر تفصیل میں جائے ہوئے. ولی عہدی قبول فرما لیجئے. کیا خوبصورت بات کی جو شایان شان امامت تھی. اگر یہ حکومت تیرا حق ہے, دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے, پوری توجہ میں چاہوں گا, مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو. اگر یہ حکومت تیرا حق ہے بادشاہ, تو پھر جس کا حق نہیں ہے اسے کیوں دے رہا ہے؟ کیا بڑے لاجیکل جواب دیا ہے. اگر یہ حکومت تیرا حق ہے تو جس کا حق نہیں ہے اسے کیوں دے رہا ہے؟ اگر یہ تیرا حق ہے اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ توجہ ہے نا جان و سلام. عجیب فلسفہ ہے خدا کی قسم. صلوات میرے مل کر محمد آل محمد. اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ دے وہ جس کا حق ہے. جب تیرا خود ہی حق نہیں ہے تو تجھے دینے کا حق کس نے دے دیا؟ دینے کا حق کسے؟ یاد رکھے جان محترم, مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے آل محمد کو امام بنا کر بھیجا تو زیور علم سے آراستہ کیا, اقتدار سے بے نیاز کر دیا. اقتدار اور تخت و تاج کا سہارا ہمیشہ وہ لیتے ہیں جن کے حسب نسب میں عزت کا کوئی خانہ نہ ہو. یا علی یا علی یا علی. ہائے ہائے ہائے, دیکھیں حسب نسب میں. ایک عجیب جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. ایک تخت اقتدار کا سہارا وہ لیتے ہیں جن کے حسب نسب میں عزت کا کوئی خانہ نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار کے ذریعے عزت حاصل کر لیں, تخت کے ذریعے عزت حاصل کر لیں. لیکن یاد رکھیں جو اپنی تخلیق میں فضیلتیں لے کر آئیں, جو پیدائش میں علی ہوں, صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد, پیدائش میں علی ہوں, جو پیدائش میں علی ہو. اور میں جس امام کی بارگاہ میں اس وقت آپ اور ہم سب حاضر ہیں وہ اس سلسلے عصمت و طہارت کا تیسرا علی ہے. توجہ ہے نا جان محترم, تیسرا علی ہے. تو جو تخلیق میں علی ہو, لقب میں رضا ہو, خطاب میں ضامن ہو, یا علی صلوات علی محمد و آل محمد پر. عجیب فلسفہ ہے جان محترم. تخلیق میں علی, لقب میں رضا, خطاب میں ضامن. امام ضامن کسی کا نہیں سوائے اس امام کے. مولا سلامت رکھے. دیکھیں شب جمعہ میں یہاں کیا مومنین آتے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں زیارت کے لیے, خاص طور سے اس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. منتیں مانتے ہیں, مرادیں مانتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے اس بارگاہ سے, ملتا ہے تو پھر آتے ہیں. اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو تمنا کرتے ہیں مولا شہنشاہ خراسان کے آستانے تک پہنچا دے. بہت بڑی معراج ہے.
کہ شاہ خراسان کی ذریعے اقدس کو بوسہ دے لیا جائے۔ عزیزان محترم، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو وسائل ہونے کے باوجود بھی سرکار رضا کے روضے پر حاضری نہیں دے سکتے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کا ہر لمحہ گزارتے ہیں مولا کب زیارت ہوگی۔ اچھا مولا اگر وہاں نہیں آ سکتے تو یہاں حاضری دے لیں گے۔ دوستو، آپ اپنے گھروں سے آئے ہیں نا؟ کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے، ماشاءاللہ آئے بھی ہو چلے بھی جاؤ گے۔ اس مجمع میں امیر بھی بیٹھے ہوں گے، غریب بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن دوستو میرا دعویٰ ہے، سن لینا جملہ، اس مجمع میں غریب سے غریب لوگ ہوں گے مگر غریب الغربا کوئی نہیں ہوگا۔ اس مجمع میں غریب ہوں گے دوستو مگر غریب الغربا کوئی نہیں ہوگا۔ عزادارو، غریب الغربا اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو، نہ بیٹا پاس ہو، نہ رونے والی بہن پاس ہو۔ عزادارو، آپ کہیں گے حسین کو غریب الغربا کیوں نہیں کہتے؟ ارے حسین کو غریب الغربا اس لیے نہیں کہتے، حسین کا بیٹا بھی لاشے پہ موجود تھا، حسین کی بہن بھی بھائی کے لاشے پر، حسین کے رونے والے موجود تھے۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ عزادارو، حسین سے بڑی شہادت تو کسی کی نہیں ہے نا، حسین سے بڑے مصائب تو کسی نے برداشت نہیں کیے نا، حسین سے بڑے مظالم تو کسی امام پر نہیں ہوئے، لیکن غریب الغربا میرا یہ امام ہشتم ہے، اس لیے حسین نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کے لاشے پر بہن موجود تھی۔ آخری وقت بھی حسین کو وقت شہادت بھی اطمینان تھا کہ جب بھی موقع ملا بہن رو لے گی۔ مگر دوستو سید سجاد، بہت توجہ اس جملے پر آپ فرمائیں، سید سجاد موجود ہیں، حسین کو یقین ہے میرا بیٹا میرے پاس ہے، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ ہائے میرا غریب الغربا، ادھر مامون نے زہر دیا اور زہر انگور کے ذریعے دیا۔ آج 17 صفر کی شب کو عزادارو 3 دانے انگور کے کھائے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے۔ مامون نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جسے جو منتیں ماننا ہے مان لو، جسے جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لو، مگر روتے ہوئے سرکار رضا کی بارگاہ میں آج کی رات مرادوں کی رات ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ہاں اے شہنشاہ خراسان، آ کر دیکھ تیرا ماتم کرنے والے کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اٹھے میرے مولا۔ عزادارو جملہ سنو، روتے کس بات پر ہیں بھائی؟ روتے صرف اس بات پر ہے، اٹھے اور مامون سے کہا ملعون جہاں تو نے بھیجا وہیں جا رہا ہوں۔ دوستو سارے علماء نے لکھا، سارے علماء سے سنا کہ زہر کھانے کے بعد 3 دن تک میرا مولا تڑپتا رہا۔ کیا قیامت کی مجلس ہو گئی؟ بس 2-4 جملے عزادارو
زہر کھانے کے بعد میرا مولا 3 دن تک تڑپتا رہا. غریب الغربا کس لیے کہتے ہیں کہ 3 دن جب بھی درد کلیجے میں اٹھتا اور زہر اثر دکھاتا 2 ہی جملے رضا کے منہ سے نکلتے: ہائے تقی، ہائے فاطمہ. یا بیٹے کو یاد کرتے یا بہن کو یاد کرتے، مگر نہ بیٹا موجود نہ بہن موجود. اور جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. عزادارو، اس لیے ہے غریب الغربا. لو پھر مقبولیت دعا کا وقت آ رہا ہے. 2 جملے مجلس ختم کر دوں گا. جب بہت زیادہ آنسو نکلے نا، خود بخود دعا مانگ لینا، خود بخود دعا مانگ لینا. جو تمنا ہوگی وعدہ کرتا ہوں حسین کا ذاکر ہوں، فوراً پوری ہوگی. اے رضائے غریب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مگر رو ایسے. عزادارو سنو گے اس غریب الغربا کی حالت؟ جب بھی زہر کے اثر سے کلیجہ کٹتا فوراً کہتے: ہائے میری بہن فاطمہ. امام رضا کی بہن فاطمہ، معصومہ قوم، معصومہ قوم. بہن کو یاد کرتے کرتے چلے گئے، بیٹے کو یاد کرتے کرتے چلے گئے. عزادارو، غریب الغربا اس لیے ادھر بھائی کی خبر عرصے سے نہیں آئی، ادھر بھائی کی خبر عرصے سے نہیں آئی. بھائیوں پر قربان ہونے والی یہ بہنیں اسی گھرانے میں ہیں. ان بھائیوں کی بہنوں نے جب بھی وطن چھوڑا بھائیوں کے لیے، جب بھی وطن چھوڑا ایک عرصے سے خبر نہیں آئی. جناب رضا کی بہن جناب معصومہ قوم روانہ ہو گئی ایران کی طرف. مدینے سے چلی، پتھروں کا سفر کیا، جنگلوں کا سفر کیا. بعض اوقات ایسے ایسے مقامات سے معصومہ گزری ہے جہاں اونٹ چل نہیں سکتا تھا تو معصومہ قوم پیدل چلی ہے. راوی کہتا ہے، علماء کہتے ہیں اتنی دور بھی معصومہ بھائی کی محبت میں پیدل چلی ہیں کہ پیروں میں سے خون نکل آتا تھا. بس آخری جملہ مجلس ختم. اللہ جانے کس طرح پہنچی، خدا جانے کس طرح پہنچی مصیبتیں اٹھاتی ہوئی بھائی کی محبت میں. مگر بہن جب قوم پہنچی تو سارے شہر کو سیاہ پوش دیکھا، سارے علماء کو سیاہ لباسوں میں دیکھا، سب کو سوگ میں ڈوبا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ کنیزوں کو بلا کر کہا: ارے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، جا کر باہر پوچھ تو صحیح، ان لوگوں نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ سارا شہر ماتمی لباس میں کیوں ہے؟ عزادارو، شرفائے قم کی بہو بیٹیاں معصومہ قم کی سواری کے نزدیک آئی، ادب سے سلام کیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ دوستوں سن سکتے ہو. ساری شرفا زادیوں نے، ساری خواتین قم نے بڑے ادب سے کہا: امام کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی بہن، تمہارے بھائی کو زہر سے شہید کر دیا گیا. بس جملہ سن لو اب قیامت کا. تمہارے بھائی کو عباسی بادشاہ نے شہید کر دیا. بس اتنا جملہ سنا، ایک آگ کلیجے سے کھینچی، آہ رضا، رضا کے لیے ایک آگ کھینچی، محمل میں گر پڑی. پھر جو بیمار ہوئی، صحت نہ ہو سکی. اے معصومہ قوم، تم نے اپنے بھائی کے مرنے کی خبر سنی؟ اے میری بیوی، میں تجھے ایک اور بہن دکھاؤں جو 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی ہے اور بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، فریاد کر رہی ہے: تمہارے ساتھ تیرا بھائی بے گناہ.
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، یہ عشر سفر کی آخری 4 مجالس کے سلسلے کی دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ گزشتہ شب کی ابتدائی اور پہلی مجلس میں جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان کا محصل و مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے ہادی ہمیشہ اپنی جانب سے مقرر کر کے زمین پر بھیجے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ نے پہلا قانون پہلے دن جو بنایا تھا، آج تک اس قانون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، آج تک اس قانون میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قانون نقص علم پر مبنی نہیں ہوتا، کمال علم کی منزل سے ہوتا ہے۔ قانون وہ بدلتے ہیں جن کے بنانے والے ناقص ہوں۔ یاد رکھیں کہ آپ جن قوانین میں روزانہ ساری دنیا میں دیکھتے ہیں، روز آئین بدلتے ہیں، قانون بدلتے ہیں، دستور بدلتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور تمام قوانین کبھی بھی ایک کیفیت پر نہیں رہتے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ دنیا والے خواہ کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، جب بھی کوئی قانون بنائیں گے تو وہ قانون نقص علم پر مبنی ہوگا، اس لیے کہ ان کا علم یا تجرباتی ہوگا، توجہ فرمائیں گے نا، یا تدریجی ہوگا۔ دنیا کے علم کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تجرباتی ہوتا ہے یا تدریجی ہوتا ہے۔ بتدریج جو علم حاصل کیا جائے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا، جاہل پیدا ہوتا ہے، اتنا جاہل پیدا ہوتا ہے کہ لم یکن شیء مذکورہ ہوتا ہے، قابل تذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر کیا جائے کہ یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ انسان کی جتنی عزتیں اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں وہ علم حاصل کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ ہر بچے کا کائنات، بہت توجہ، کائنات میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ کسی مذہب میں پیدا ہو، کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو، کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو، کسی مجتہد کے گھر میں پیدا ہو، کسی فقیہ کے گھر میں پیدا ہو، کسی تبع تابعی کے گھر میں پیدا ہو، کسی صحابی کے گھر میں پیدا ہو، کسی غوث کے گھر میں پیدا ہو، کسی قطب کے گھر میں پیدا ہو، کسی ابدال کے گھر میں پیدا ہو، کسی ولی کے گھر میں پیدا ہو، جب بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ جاہل تھا،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ کسی بھی ولی کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، کسی غوث کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، کسی قطب و ابدال کی سوانح حیات اور لائف ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، اس کی سوانح حیات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ بچپن میں پڑھایا انہوں نے، استاد کا نام یہ تھا، ان کے استاد وہ تھے، فلسفہ انہوں نے ان سے پڑھا، منطق ان سے پڑھی، صرف ان سے پڑھی، نحو ان سے پڑھی، تفسیر ان سے پڑھی، فقہ ان سے پڑھا، علم کلام ان سے پڑھا، علم صرف، یہ تمام باتیں ہر ایک کی سوانح حیات میں آتی ہیں۔ تو جب بچے نے دنیا میں آ کر مختلف اساتذہ کے سامنے پوری توجہ زانوے ادب طے کیا، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو جاہل نہیں تھا، پڑھ لکھ کر عالم بنا، اور وہ علم بھی اس کا نقص ہے، نقائص پر مبنی ہے، کامل نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی علم کے کسی درجے پر پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں سارے علوم میں ممتاز ہو گیا، میں سارے علوم میں۔ جو فقہ کے علماء ہیں وہ تفسیر پہ اتھارٹی نہیں ہوتے، جو تفسیر کے علماء ہیں وہ فلسفے پر حجت نہیں ہوتے، صلوات ہے جناب۔ تو میں اپنی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایک سبجیکٹ پہ اتھارٹی ہوتے ہیں، اس میں درک کرتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنا اور مختلف مدرسوں میں جا کر مختلف اساتذہ کے سامنے زانوے ادب طے کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا کا جو بھی انسان، میں بار بار جو زور دے رہا ہوں اس کی کوئی وجہ ہے، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سلمان کے حوالے سے، دنیا میں جو بھی انسان بغیر کسی استثناء کے، کتنا بڑا بھی خواہ مسلم اسکالر ہو یا غیر مسلم اسکالر ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، کسی علاقے کا باشندہ ہو، اور اب اپنے قد و قامت کے اعتبار سے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا تو لم یکن شیئا مذکورا تھا۔ اجداد محترم، جب وہ پیدا ہوا تھا تو الف کی بھی شناخت نہیں رکھتا تھا، بے کی بھی پہچان نہیں رکھتا تھا، اسے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم کی جس ڈگری اور جس صنعت اور جس مرتبے پر بھی پہنچ جائے اس کا علم ناقص رہتا ہے۔ جب علم ناقص ہوا تو اس نے جو قانون بنایا وہ بھی ناقص ہوا، یعنی قانون وہی ناقص جن کا علم ناقص، علم ان کا ناقص جنہوں نے علم مختلف مدرسوں سے حاصل کیا، یا یوں کہوں کہ علم ان کا ناقص جنہوں نے علم کے صحیح دروازے سے علم حاصل نہیں کیا۔ عزیزان محترم، ہمیں جو بات عرض کرنا ہے بلا خوف تردید، مقام فخر پر، کہ ساری کائنات کو خواہ اپنے ہوں یا پرائے، ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ جو بھی پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو جاہل تھا، اس کی پیدائش میں جیل ہے، سوائے ان 14 معصومین کے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو عالم تھے۔ یہ کلیہ ہے۔ سوائے ہمارے ان معصومین کے، اس لیے کہ یہ دلیلیں تو ہم منبر سے دے سکتے ہیں کہ فلاں نے کس سے پڑھا، فلاں نے کس سے پڑھا، فلاں نے کس سے پڑھا، کہاں کہاں پڑھا، کون ذہین طالب علم تھا، اور جو ہے نا کون ذہین طالب علم تھا، کون کند ذہن طالب علم تھا، کون لب پیغمبر سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے سلمان بن جاتا تھا۔ ذہین طالب علم بھی تو تھے، صلوات بھیجے نا، سلمان بن جاتا تھا، سلمان بن جاتا تھا، ابو ذر بن جاتا تھا۔ بھائی ابر رحمت کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس میں علم نبوت کا کیا قصور ہے اگر شاگرد نالائق رہے؟ اور جو ہے نا ماشاءاللہ یہ ہمارے دارالحکومہ کے اتنے طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چلانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ سارے ذہین ہوں گے۔ ان کے لیے تو میں کن ذہن کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ کسی جاہل کے دروازے پر نہیں جھکتے۔ سمجھ جو ہے نا جانو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور تقویت ہوتی ہے، یہ باب علم سے وابستہ ہے، اور یاد رکھو وہ علم ناقص ہے جو شک کے ساتھ آئے، علم کامل وہ ہے جو یقین کے ساتھ آئے، جو علم آپ کو مشکوک کر دے، جو علم آپ کو شک میں مبتلا کر دے، جو علم آپ کو ایمان میں مشکوک کر دے، نبوت میں مشکوک کر دے، امامت میں مشکوک کر دے۔ جہاں شک آئے گا وہاں یہ غور ہوگا علماء کی طرف سے کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، ان کے بس میں کیا تھا، کیا نہیں ہے، کتنی ان کے اختیار ہیں، کتنا ان کا اقتدار ہے۔ مولا علی کا علم کیا تھا، ان کی عصمت و طہارت کیا تھی، ان کا اختیار کیا تھا، ان کا اقتدار کیا تھا، علی ولی اللہ کہیں یا نہ کہیں،
یا علی مدد کہیں یا نہ کہیں، علی کو مولا مانے یا نہ مانے، کہاں کہیں کہاں نہ کہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دوستو جہاں یہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں، ذہن میں آیا سمجھ لو شک آیا، اور جہاں شک آیا وہاں علی کے دروازے سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس دروازے سے شجرہ مل جاتا ہے جو برابر میں بیٹھی ہوئی نبوت میں شک کیا کرتے۔ یہ ہے فضل عزیزان محترم، یاد رکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ بھائی جو علم آپ کو یقین نہیں عطا کرتا وہ علم کیا ہے؟ علم کے تو معنی ہی یہ ہے کہ شک کی دنیا سے نکالے، یقین کی دنیا میں لائے۔ تو جو علم یقین نہ عطا کرے وہ علم تو نہیں ہے۔ تو جان محترم ہمارے معصومین وہ ہیں کہ دنیا کی ہر تاریخ کے لیے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا عالم بھی جب پیدا ہوا تو جاہل تھا۔ ہم ان کے مدرسوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں، ہم ان کے اساتذہ کے نام بھی بتا سکتے ہیں، کس نے کس سے پڑھا، کتنے دن پڑھا، کیسے پڑھا، کس کی حیثیت علمی کیا ہے، یہ ہم سب بتا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم تاریخ کے مورخ کا قلم ہمیشہ آل محمد کے دشمنوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ مگر یہ جبر مشیت ہے کہ میرے پہلے سے لے کر آخری تک دنیا کا کوئی مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے کسی امام نے اس دنیا میں آ کر کسی مدرسے میں داخلہ لے کر کسی استاد کے سامنے زانوے ادب طے کیا ہو اور میرے پہلے سے آخری تک کے علم میں کوئی شک بھی نہیں کرتا۔ یعنی کوئی انہیں امام مانے یا نہ مانے، معصوم مانے یا نہ مانے، عالم مانتے ہیں۔ جناب ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں تھا۔ اگر انہیں نہیں مانتے تھے عالم تو پھر مسئلے پوچھنے کیوں آتے تھے؟ جو ہے نا بھائی، میرے پہلے سے لے کے آخری تک کبھی کسی امام نے کسی سے مسئلہ پوچھا؟ دیکھیں نا مقام فخر کی بات ہے، ثابت کر دے کوئی تاریخ کا مورخ کہ میرے کسی معصوم نے پہلے سے آخری تک کبھی کسی سے مسئلہ پوچھا؟ اچھا نہیں، اس بات کو پلٹ کے کہوں، اچھا چلیں یہ ثابت کر دیں کہ میرے امام نے کبھی کسی مسئلہ پوچھنے والے سے مسئلہ بتانے کے لیے کتاب دیکھنے کی مہلت مانگی؟ یا علی یا علی یا علی، میں دیکھے جو بات کر رہا ہوں، امامت کی شان۔ اور کسی نے بھی مسئلہ، ظاہر ہے جتنے بھی مسائل ائمہ معصومین سے پوچھے گئے ہیں جان محترم سب شرعی مسائل ہوں گے، تو یہ جتنے مسائل پوچھے گئے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی تاریخ پر نظر کتنی ہے۔ میں ایک اشارہ کروں گا بڑا لطیف سا، اس کی ڈیٹیل نہیں بتانا ہے اس لیے کوئی لطف گفتگو جاتا رہے گا۔ ایک خوبصورت سی بات کہوں گا، میرے کسی امام سے جب کسی نے مسئلہ پوچھا، کسی تاریخ سے ثابت کرو کہ میرے امام نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ذرا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے کلیہ اذان محترم۔ اس لیے کہ یہ جب پیدا ہوتے ہیں علم لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، دنیا نے اقرار کیا ہے۔ سیرت نعمان لکھی ہے شبلی نعمانی نے، جناب امام اعظم کی سیرت، ان کی سیرت، ان کی سوانح، ان کی تعریف، ان کے تبحر علمی کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن جب پیدا ہوئے تو عالم نہیں تھے، پیدا ہوئے تو امام نہیں تھے۔ توجہ ہے نا، ان کی پوری سیرت لکھی، اور اس سیرت میں ایک جملہ لکھا علم امام اعظم پر، امام ابن تیمیہ کے حوالے سے ایک جملہ کہا کہ یہ ابن تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے، شبلی نعمانی کا لفظ، یہ ان کی خیرہ چشمی ہے کہ وہ تردید کرتے ہیں کہ امام اعظم نے امام صادق کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیا، صرف یہی ایک ہیں جو تردید کرتے ہیں، اور باقی سب تائید، خود وہ تائید کرتے ہیں۔ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 برس نہ ہوتے جو ان باپ اور بیٹے کی خدمت میں گزارے، صلوات بھیجے نا محمد عالم، اور جو ہے نا دوست وہ کہتے ہیں، لیکن شبلی نعمانی نے دیانتدارانہ جملہ کہا ہے، اور ہمارے مذہب کی بنیاد عزیزو یہ ہے، ہم کیا کریں، شرافت ہے ہمارے مذہب کی کہ ہم یہ نہیں کہ ہم میں اور زمانے میں، میرے نوجوان دوستو آپ خاص طور سے اس جملے کو محفوظ رکھیں، ہمارے مذہب میں اور دیگر تمام مذاہب میں فرق صرف ایک جملے کا ہے،
کوئی نہ توحید پر اختلاف ہے، نہ نبوت پر، نہ امامت پر، نہ ولایت پر، یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں۔ میں پورا جسم نکال کے پیش کرتا ہوں کہ اختلاف صرف ایک جملے پر ہے، ایک جملے کا اختلاف ہے جس میں اتنے فرقے بن گئے، ہمارے مذہب میں اور دنیا کے مذہب میں۔ ہمارے مذہب اور دنیا کے مذہب میں جس جملے کا اختلاف ہے اس جملے میں بھی ایک لفظ کا اختلاف ہے کہ دنیا کے مذاہب والے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کہا۔ توجہ 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 فرمائیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کہا۔ ہم مذہب جعفریہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کہا، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بس یہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہی پیغام پہنچانا چاہتا تھا آج کی مجلس کی حد تک۔ ذرا سا اور توجہ فرما لیں اس جملے پر۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اس کی دلیل دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کہا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا۔ ورنہ ہمارے علماء ممبر سے بیٹھ کر بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں یا نہیں؟ تو بخاری کوئی ہمارے لیے حجت ہے؟ ابھی میں نے شبلی نعمانی کا حوالہ دیا تو شبلی نعمانی کوئی اتھارٹی ہے ہمارے لیے؟ نہیں، یہ ہماری مذہب کی فراخ دلی ہے، شرافت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ اچھی بات اگر دشمن سے بھی ملے تو لے لو، یہی اسلام ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اچھی بات کہیں سے بھی ملے، کسی جگہ سے ملے جس سے وقار دین کی بحالی کے اسباب پیدا ہوں، وہ ہم دشمن سے بھی لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے جملے پر۔ ہاں، بقول مولانا کہ یہ عجیب سی بات ہے۔ دوسری، ہمیں نہیں ہے شخصیتوں سے اختلاف۔ کون کہتا ہے؟ ہم شخصیتوں سے اختلاف کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اہل علم لوگ ہیں، الحمدللہ باب علم سے وابستہ ہیں، باب علم سے وابستہ ہیں۔ اہل علم اپنے آپ کو کیوں کہا ہم نے اپنے مذہب کو؟ اس لیے کہ علم کے دروازے پر جھکے ہوئے ہیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ جو ایک مرتبہ اس دروازے پر جھک جائے نا صمیم قلب کے ساتھ، وہ پھر گردن نہیں اٹھاتا۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کہا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا۔ اب شبلی نعمانی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ امام میں ابن تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے جو وہ تردید کرتے ہیں کہ امام اعظم نے امام صادق کی بارگاہ میں زانوے ادب طے نہیں کیا۔ یہ ان کی بددیانتی ہے، خیرہ چشمی ہے۔ پھر وہ دلیل میں کہتے، فٹ نوٹ دیا ہے باقاعدہ، اور پھر وہ اس فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم لاگ مجتہد صحیح، لاگ فقیہ صحیح، توجہ میرے جملے پر، لاگ مجتہد صحیح، لاگ فقیہ صحیح، لیکن ان کے علم کا امام صادق کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ شبلی نعمانی کے لفظ ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، اس لیے کہ امام اعظم کا علم مختلف دروازوں کا علم ہے، امام صادق کا علم نہ دروازوں کا علم ہے، نہ مدرسوں کا علم ہے، نہ کتابوں کا علم ہے۔ امام صادق کا علم وہ ہے جو ایک معصوم سینے سے دوسرے معصوم سینے کی طرف زبان کے ذریعے، یا علی یا علی یا علی، یہ ہے علم۔ عظمت آل محمد پہ صلوات بھیجے نا۔ لہذا مقابلہ کے ساتھ، تقابل کے ساتھ، عزیزان محترم، یہ جملہ لکھ کر تائید کی ہے کہ ہمارے کسی امام نے کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیا، اس لیے کہ جہاں دنیا میں آ کر علم حاصل کر لیا جائے، انشاءاللہ یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہاں کے بعد فوراً مجھے بوترا امام بارگاہ جانا ہے، وہاں تفصیلاً گفتگو ہوگی، وہاں عنوان ہی امامت و ملوکیت ہے اس عنوان پر۔ لیکن ذرا سا ایک جملہ یہاں ضرور اشارتاً کہوں گا اور کل اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ یہ بنیادی فرق محسوس کریں کہ کتابوں سے آپ جتنا علم حاصل کریں گے وہ اتنا ہی ہوگا نا جتنا کتاب میں ہے، اور کتاب لکھنے والا خود بھی اتنا ہی عالم ہے جتنا اسے پڑھایا گیا۔ اچھا، پیغمبر اسلام جو تشریف لائے ہیں وہ صرف انسانوں کے نبی تو ہیں نہیں، اگر ہیں، ایک عجیب سا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ ہیں صرف انسانوں کے نبی تو پھر تو انسانوں کی ہدایت چلے کوئی بھی کر دے، پیغمبر کے بعد آپ کسی بھی انسان کو ہادی بنا لیں، چونکہ انسانوں کی ہدایت کا مسئلہ ہے نا۔ اور اگر شریعت محمدی صرف انسانوں پر نافذ ہے تو صرف انسان جسے چاہیں اپنا ہادی بنا لیں،
لیکن اگر خدا نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت جس طرح انسانوں پر واجب ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اسی طرح جس طرح انسانوں پر واجب ہے اسی طرح جنوں پر بھی واجب ہے۔ انسان جس طرح شریعت کے لیے مکلف ہیں اسی طرح جن بھی مکلف ہیں۔ جس طرح انسانوں کو شرعی مسائل میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، یا علی توجہ فرمائے، اسی طرح جنوں کو بھی ضرورت ہے۔ جن مخلوقات پر شریعت نافذ ہوئی ہے ان سب کو ضرورت ہے نا۔ آخر کیا بعد پیغمبر انسانوں نے مسائل نہیں پوچھے؟ یہ تو آپ نے تاریخوں میں لکھ دیا کہ فلاں کو ضرورت پیش آئی فلاں آ گیا، فلاں کو ضرورت پیش آئی فلاں آ گیا، اس نے اس سے پوچھ لیا، اس نے اس سے پوچھ لیا۔ کیا یہ جن اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ انہیں کبھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہی نہیں ہوتا؟ انہیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ یا علی مسلم پوری توجہ، کیا یہ اتنے عالم ہیں جن؟ جبکہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے، جن نہیں ہے۔ تو جو اشرف المخلوقات ہے انسان، جب اس سے محتاجی ہے کہ وہ علمی مسائل میں اپنے علماء سے رجوع کرے اور ان سے پوچھے، تو جنوں کو آج تک کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ضرورت ہوئی تو بس ایک سوال کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، اگر جنوں کو ضرورت ہوئی تو کس سے پوچھا؟ اور اگر کوئی بتانے والا نہیں تھا تو ہدایت مکمل نہیں ہے، شریعت مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہے۔ چلیے بعد پیغمبر بتائیں، ثابت کریں نا تاریخ سے کہ جنہوں نے کس سے مسئلہ پوچھا، کس کے پاس آئے جن؟ اس لیے کہ جنوں کے لیے تکلیف شرعی یہ ہے، ہمارے انسانوں کی حیثیت بڑی عجیب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جن کہتے ہی ہیں چھپی ہوئی مخلوق کو۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھ ہی نہیں سکتے اسے، دوسرے دیکھ بھی لیں تو رہ نہیں سکتے۔ جن کو کوئی دیکھ لے اس کے مسئلہ یاد رہے گا دیکھنے والے کے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں دوستوں کہ یہ بڑی عجیب منزل ہے۔ پہلی تکلیف تو یہ کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، دیکھ لیں تو رہ نہیں سکتے، تو خود ہی مسئلہ بن جائیں گے آپ۔ جو آدمی خود مسئلہ بن جائے وہ مسئلہ بتائے گا کیا؟ اور اس کی دلیل ہے جنگ بیر العلم۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ۔ کلمہ پڑھنے والے پانی لینے کے لیے گئے، ڈول ڈالا، ڈول واپس پھینک دیا گیا۔ فوراً واپس آئے، کہا سرکار وہاں کچھ نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن ڈول کوئی واپس پھینک رہا ہے اور عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں جو ہم پہچان نہیں رہے۔ علی کو مسکرا کے پیغمبر اسلام کہتے علی جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ علی جاؤ، امامت کی شان بتا رہا ہوں، علی جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ علی کنویں کے قریب پہنچے، بہت تفصیلی بات ہے یہ، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ علی پہنچے، ڈول ڈالا اور یہ کہا کہ علی پانی لینے آیا ہے اور پانی لے کر جائے گا۔ اعتماد علم امامت۔ ڈول حسب شرارت، شریر جن تھے، یہ شریر جو ہوتے ہیں یہ تو علی کی زبان بھی نہیں سمجھتے نا۔ شریر جو ہوئے پہچانتے نہیں تھے کہ علی کی امامت ہے کیا، علی کا اقتدار ہے کیا، علی کا اختیار ہے کیا، پہچانتے نہیں تھے، عدم معرفت کی بات ہے۔ ڈول واپس پھینک دیا گیا۔ علی نے پھر دوسری مرتبہ ڈول ڈالا اور یہ کہہ کر ڈول ڈالا ابو طالب کا بیٹا پانی لینے آیا ہے۔ پھر ڈول واپس پھینک دیا گیا۔ تیسری مرتبہ علی نے پانی کی بات نہیں کی، علی نے جملہ کہا ہے جو تاریخ میں رقم ہے عزیزان محترم۔ علی نے کہا کہ امام وقت پانی لینے آیا ہے، پانی لے کر جاؤں گا۔ اگر اب ڈول واپس آیا تو ڈول کے آنے سے پہلے میں خود تم سے آ ملوں گا۔ یا علی اب توجہ فرمائیں اس جملے پر۔ ڈول کے واپس آنے سے پہلے میں تم سے آ ملوں گا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں، ادھر سطح آب سے ڈول بلند ہوا، ادھر علی نے تلوار کھینچی، کنویں کے اندر گئے، لوگ چلاتے رہے، اب تلوار چل رہی ہے، چیخوں کی آواز آ رہی ہے، قتل عام شروع ہے۔ صحابہ دوڑے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے۔ اس جملے میں توجہ کر لینا دوستو، ساری زحمت اسی کے لیے دی تھی تاکہ شریعت کی تکمیل کہاں ہے یہ دیکھیں۔ آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، علی تو کنویں میں کود گئے، تلوار چلا رہے ہیں، تلوار تو نظر آ رہی ہے۔ توجہ مولا
تلوار تو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تلوار چل کس میں رہی ہے؟ وہ سر نظر نہیں آ رہے، وہ سر، دوستو مجھے جملہ صرف یہی کہنا ہے، جنگ نہیں پڑھنا، وہ سر نظر نہیں آ رہے۔ تو اس زمانے کے جلیل القدر سابقون الاولون صحابہ اکرام نے اقرار کیا نا کہ مخلوق نظر نہیں آ رہی، جن نظر نہیں آ رہا، تو اب طے ہو گیا نا کہ کسی کو بھی جن نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا نا ہمیں شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اگر بعد پیغمبر جنوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ کس کے پاس جائیں؟ جو لوگ امت کو دیکھ نہیں سکتے اس کی ہدایت کیا کریں گے؟ یا علی جان، جو ہے بھائی امت کو دیکھ نہیں سکتے تو ہدایت کیا کریں گے؟ ہدایت کیا کریں گے جب دیکھ نہیں سکتے؟ دونوں باتیں تاریخ سے ثابت، دیکھ بھی نہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، علی کے لیے یہ کہہ نہیں سکتے کہ علی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اگر دیکھ نہیں رہے تھے تو تلوار کس پہ چلائی؟ اللہ اللہ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، تلوار کس پہ چلائی؟ جب تک، ایک اور جملہ یاد رکھیں، علمی جملہ، پوری توجہ، جب تک جن کے جسم میں روح باقی رہتی ہے نظر نہیں آتا، لیکن جب روح وہ تمام قوت جلالیہ اس کے جسم سے نکل جائے تو اب اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی تاریخ میں مثال موجود ہے۔ پہلے کہا کہ نظر نہیں آ رہا، لیکن علی جب 10,000 جنوں کو قتل کر کے باقی بچے ہوئوں کو کلمہ پڑھا کر اور ان کے سربراہ کا سر کاٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا تو سب نے وہ سر بھی دیکھا، وہ کیفیت بھی دیکھی، اور عزیزان محترم آپ قربان ہو جائیں گے اپنے امام کی فضیلت پر۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں امام کی معرفت حاصل ہو، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دروازے پر آ کر بھی اس دروازے کی معرفت نہیں رکھتے۔ توجہ ہے نا، جو نہیں آئے ان کا تو ذکر ہی چھوڑیں، جو نہیں آئے انہیں تو چھوڑیں، لیکن جنہیں خدا نے پیدا کیا اس دروازے پر، اس کے بعد معرفت نہ رکھے۔ پیغمبر اسلام نے علی کی پیشانی چوم کر ایک جملہ کہا ہے ساری امت کو مخاطب کر کے کہ یاد رکھو یہ وہ، اب ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا میں، یہ وہ جن ہیں جنہیں علی نے قتل کیا ہے اور باقی کو کلمہ پڑھایا ہے، یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے جناب سلیمان نبی جیسے جلیل القدر با اختیار نبی کی بھی بیعت نہیں کی تھی، ان سے بغاوت کر کے آئے تھے، ان سے بغاوت کر کے۔ سلیمان جیسا نبی جنہیں کلمہ نہیں پڑھا سکا نا، علی نے انہیں کلمہ پڑھا دیا، علی نے انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ تو عزیزان محترم، اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، سب کلمہ پڑھایا، کہا ہوگا نا پڑھو کلمہ، تو علی کی زبان ہی اگر جن نہیں سمجھتے، بھئی ایک جرمنی آدمی مسلمان ہو جائے، اب میں جرمن زبان نہیں جانتا، میں اسے کیسے کہوں گا کہ کلمہ پڑھو؟ میری مجبوری تو یہ ٹرانسلیٹر کو بلاؤں گا نا، کسی ترجمان کو بلاؤں گا جو جرمن جانتا ہو، بس جس وقت بھی ترجمان کو بلاؤں گا نا اسی وقت میری نقص علم کی دلیل مل جائے گی، دلیل مل جائے گی۔ جب بھی یاد رکھو، اور اب ایک جملہ سن لیجئے آپ، سرکار امام رضا علیہ السلام جن کی کل شب شہادت تھی، آج شہادت کا دن ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آیا ایک شخص خراسان سے ان کی خدمت میں، آیا بس میں بیٹھا، اور سنیں گے آپ جملہ، اس شخص نے آ کر، شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اسے روایت کیا، اس شخص نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے فارسی میں گفتگو شروع کی۔ اللہ آپ کو سلامت، فارسی میں گفتگو شروع کی، اس نے فارسی میں گفتگو شروع کی، آخری جملہ ہے تقریر کا، توجہ فرما لیں، فارسی میں گفتگو شروع کی، امام نے عربی میں جواب دیا۔ ایک مطلب صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ، نہیں میں جملہ الٹ کہہ گیا۔ وہ شخص آیا کہاں سے؟ خراسان سے، آیا ایران سے، آ کر اس نے امام سے عربی میں گفتگو کی، آیا تھا ایران سے، گفتگو کی عربی میں، امام نے اسے جواب دیا فارسی میں۔
آپ غور ہی نہیں فرما رہے جملے پر، پھر توجہ فرمائیں۔ اس شخص نے آ کر جو سوال پوچھا عربی میں سوال کیا، امام نے اسے اس کی زبان میں فارسی میں جواب دیا۔ وہ امام رضا علیہ السلام کے فارسی کلام کو سن کر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولانا میں نے تو اس لیے عربی میں گفتگو کی تھی کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں، آپ عربی جانتے ہوں گے، ممکن ہے آپ فارسی نہ جانتے ہو۔ تاریخی جملہ سنو، امام فرماتے ہیں اگر میں تیری زبان نہیں جانتا تو پھر تیرا امام کیسا؟ تاریخی جملہ ہے، اگر میں تیری زبان نہیں جانتا تو تیرا امام کیسا؟ مجھے تجھ پر فضیلت کیسی؟ پھر تو تجھے فضیلت ہوئی کہ تو فارسی جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، پھر میں تیرا امام کیسا؟ تجھ پر مجھے فضیلت کیسی؟ اتنا جملہ آپ نے سن لیا، لیکن قیامت تک ایک قانون بن گیا نا کہ امام اسے کہتے ہیں جو کائنات کے ہر ذی روح کی زبان سے واقف ہو، جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے اسی زبان میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر کائنات میں آل محمد کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا کے ہر ذی روح کی زبان جانتا ہے تو میں اسے امام مان لوں گا، ورنہ تسلیم کرو کہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے علم لے کر پیدا ہو۔ صلوات علی محمد و آل محمد کا اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو، کسی اعتبار سے نہیں ہو۔ بھائی جو میرا سوال ہی نہ سمجھے میرا امام کیسا؟ میرے سوال اچھا جب سمجھے گا نہیں تو جواب کیا دے گا؟ اب ساتھ میں ٹرانسلیٹر بھی میں لے کے جاؤں امام صاحب کی خدمت میں۔ امام کہتے ہی اس سے ہیں کہ جس بھائی اس کی مثال موجود ہے، پھر میں عرض کروں، دیر تو ہو رہی ہے لیکن ایک جملہ، بھائی آپ 14 شعبان کو عریضے ڈالتے ہیں نا، عریضے ڈالتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تمام رات، اعمال بجا لاتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں صبح کے وقت عریضے ڈالتے ہیں، امام کی خدمت میں دیتے ہیں نا عریضے، اپنی درخواستیں، اپنی اپلیکیشنز، گزارشات امام کی خدمت میں۔ جتنے بھی ہیں ہزاروں مومنین، کوئی عربی میں لکھتا ہے، کوئی فارسی میں لکھتا ہے، کوئی اردو میں لکھتا ہے، کوئی سندھی میں لکھتا ہے، جس کو جو زبان آتی ہے وہ اسی میں لکھتا ہے نا، اور جو طلب کرنا چاہتا ہے وہ امام سے مانگتا ہے۔ ہر زبان میں لکھتا ہے نا، ہر زبان میں لکھتا ہے نا، تو لکھنے والے کا جواب جو آتا ہے جب اس کی مراد پوری ہوتی ہے تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ بیٹا مانگا اور بیٹی دے دی؟ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائے نا، بیٹا مانگا اور بیٹی دے دی اور بعد میں یہ پیغام دے دیا بھائی ہم تمہاری زبان نہیں سمجھتے تھے، ہم سمجھے کہ تم بیٹی مانگ رہے ہو۔ عربی والے کو بھی جواب آیا، فارسی والے کو بھی جواب آیا، اردو والے کو بھی جواب آیا، انگریزی والے کو بھی جواب آیا، سندھی والے کو بھی جواب آیا، یعنی جو جس زبان میں امام سے طلب کرتا ہے، یعنی امام کو اللہ وہی علم اپنے علم سے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ خدا کی بھی ساری کائنات عبادت کرتی ہے۔ ہر ایک عربی میں اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اپنی اپنی زبانوں میں مانگتے ہیں، تو ہر زبان کی دعا اس تک پہنچتی ہے، وہی عطا ہوتا ہے۔ یہی شان علم امامت کی ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ اسے امام مان لو، پھر جس زبان میں مانگو گے صلوات علی محمد آل محمد۔ کل انشاءاللہ امام کی شان میں بتاؤں گا کہ صرف جنوں کی زبان نہیں، کس کس کی زبان امام جانتے ہیں اور کس کس کی دعاؤں کو اماموں نے پورا کیا ہے۔ امام کہتے کسے ہیں؟ جب امامت من جانب اللہ ہے، یاد رکھو جسے خدا امام بنائے اسے علمی اعتبار سے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بات اس پر نہیں آئے گی، بنانے والے پر آ جائے گی۔ ہر طرح سے کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے، ہر رخ سے مکمل کر کے بھیجتا ہے۔ عزیزان محترم، جب آپ جنوں کو ہدایت کی ضرورت ہے تو بعد پیغمبر وہ جن کہاں جائیں اپنے مسائل لے کر؟ کس سے پوچھیں؟ کیا 1400 برس میں آج تک کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا؟ نہیں، زبان بھی جانتا ہو، ہدایت بھی کرے، اور یہی تاریخ میں مثال ہے کہ جب امام نے آخری استغاثہ کیا ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، تو جہاں کائنات کے ذرے ذرے نے اپنی اپنی زبان میں جواب دیا ہے، وہاں جعفر جن آیا ہے، اور جعفر جن نے اردو میں یا عربی میں کلام نہیں کیا، اپنی زبان میں کلام کیا، امام نے جواب دیا۔ جعفر کہتا ہے مولا مجھے حکم کیوں نہیں دیتے؟ اے جبریل کے پروں پر
اے جبریل کے پروں پر سونے والے شہزادے مجھے حکم تو دے. مولا یہ بے کسی تیری؟ مولا بھائی تیرا نہیں رہا، بچے تیرے نہیں رہے، بیٹے تیرے نہیں رہے مولا. مولا یہ بے کسی. مولا مجھے اجازت دیجئے، میں ایک لمحے میں یزید کے لشکر کو غارت و نیست و نابود کر دوں. مولا آپ اجازت تو دیجئے. عزادارو میں انشاءاللہ بوترا امام بارگاہ عیض آباد کی مجلس میں تفصیل عرض کروں گا. ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ بھی جو آج کی صورتحال ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ وہیں تفصیل بیان کروں گا. آج تو صرف یہ ایک جملہ سن لیجئے. اور جعفر کہتا ہے مولا کوئی نہیں رہا، میں تو موجود ہوں. امام فرماتے ہیں، امام اس کی زبان میں کہہ رہے ہیں، جعفر تیرا امام کوئی مجبور ہے؟ جعفر تجھے تو کچھ کرنا پڑے گا، مجھے تو انہیں فنا کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا. میں لبوں کو جو میرا ارادہ مشیت ہے، اللہ اللہ میرا ارادہ مشیت ہے. عزادارو کسی مجبور کا مجبوری کی حالت میں مارا جانا اور بات ہے، اور ایک با اختیار امام جو لفظ کن پہ اختیار رکھتا ہو، وہ اگر یہ کہے کہ میرے نانا کے دین اگر تو اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو اے دشمن کی تلواروں میانوں سے نکلو اور حسین کے جسم کو چھلنی کر دو. اے دشمن کے تیروں کمانوں سے نکلو، حسین نے اجازت دی ہے تیروں تلواروں کو. آپ جملہ نہیں سمجھ رہے دوستو. جب تک امام نے امر نہیں کر دیا نا، کوئی تیر حسین کے جسم کو چھو کر نہیں گیا. امام نے اجازت دی ہے، آؤ اب آؤ. چونکہ نانا کا دین اسی صورت میں بچ رہا ہے، اسی صورت میں بچ رہا ہے. عزادارو بس ادھر حسین نے کہا کہ دشمنوں کی تلواروں آؤ مجھ پر برس پڑو. ادھر چاروں طرف سے حسین پر حملے شروع ہوئے، تلواروں کے وار، تیروں کے وار. ایک مصائب کا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں دوستو، ہے 17 صفر مجھے احساس ہے، مگر ایک جملہ سن لو. عباس کے بازو کٹے، اکبر کے برچھی لگی، قاسم پامال ہوا، اصغر کے تیر لگا، اور محمد خون میں نہائے. کربلا کے 71 شہیدوں کو علیحدہ علیحدہ جس نے زخم آئے ہیں نا، وہ سارے زخم حسین کے جسم پر تنہا آئے ہیں. یاد رکھو. سنو گے کیسے؟ بھائی اصغر کے گلے میں تیر لگا، حسین کے تالو میں تیر لگا، حلق کے اندر تیر لگا، اکبر کے نیزہ سینے پر لگا، حسین کی پسلیوں سے ابھی ایک نیزہ نکال رہے تھے کہ دوسرا نیزہ آ کر لگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب ایک جملہ اگر سن سکو. بھائی سب سے بڑی قیامت ہے نا، سب سے بڑی قیامت ہے نا، عباس کے بازو کٹے، حسین کے انگوٹھی کے لیے ہاتھ کٹے، انگلیاں کٹی. عزادارو ایک جملہ آپ سن لیں. حسین جب کوئی شہید گرا ہے دوستو گھوڑے سے، بس فرق یہ ہے جب کوئی شہید گرا ہے گھوڑے سے حسین پہنچے ہیں، مگر جب حسین گھوڑے سے گرا، کیا سن رہے ہیں آپ جملہ؟ جب حسین گھوڑے سے گرا تو میرے امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں، میرا سلام ہو اس جد نامدار پر جس کا جسم وقت شہادت نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اتنے تیر تھے کہ حسین تیروں پہ معلق ہو گئے تھے. میں نے پوچھا مولا پھر حسین زمین پہ کیسے آئے، حسین نے سجدہ کیسے کیا؟ سن لو گے جملہ تو جواب یہی آئے گا. ارے تیروں کے آسمان سے جب حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو حسین کی اجڑی ہوئی ماں بال کھولے، گود پھیلائے، کربلا کی زمین پہ بیٹھی کہہ رہی تھی آجا حسین، میں نے تیرے مقتل کی جگہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک جملہ مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین میں نے تیرے مقتل کی جگہ اپنے بالوں سے صاف کر دی. ماں کی گود میں آنے کے لیے حسین تیروں پر تڑپے، اس طرح تڑپے کہ دائیں کے تیر بائیں نکل گئے، بائیں کے تیر دائیں نکل گئے. لو ایک ہی جملے میں مجلس ختم کر رہا ہوں. حسین آغوش میں آ گئے ماں کے،
اور بیٹے کا سر ماں کی گود میں کٹ گیا۔ عزادارو اب شام نزدیک ہے نا، زینب کا سفر تمام ہو رہا ہے نا۔ شام کے دربار میں آخری جملہ، شام کے دربار میں کسی نے شمر سے پوچھا، او ظالم اگر تجھے حسین کو ذبح ہی کرنا تھا تو کسی تیز چھری سے کر دیا ہوتا۔ عزادارو اگر سن لیا تو برداشت نہیں ہوگا یہ جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ظالم اس خنجر کو تیز کر لیا ہوتا، اتنے کند خنجر سے حسین کو ذبح کیا۔ شمر کہتا ہے واللہ نہیں، میرا خنجر کند نہیں تھا، میرا خنجر بہت تیز تھا، میں نے کند خنجر سے ذبح نہیں کیا۔ تو سوال کرنے والا کہتا ہے ظالم پھر اتنی دیر کیوں لگی، اتنی دیر میں حسین ذبح کیوں ہوئے؟ عزادارو سنو گے اور میری ماں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں وہ جملہ سنے۔ شمر کہتا ہے کہ دیر اس لیے لگی کہ جب حسین کے گلے پر خنجر رکھتا تھا تو کسی بی بی کے ہاتھ خنجر کے نیچے آ جاتے تھے اور اس کی آواز آتی تھی، او ظالم میں نے چکیاں پیس کے پارا، میرا حسین میرے ذبح نہ کر۔ ماں ادھر فریاد کر رہی تھی، بہن چلائے زینبیہ پر آوازیں دے رہی تھی، عمر سعد میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ ماتم حسین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا تو فرشتے در و دیوار امامت پر بیٹھ کر جو عبادت کرتے ہیں نا، وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد، صلوات بھیجے نا محمد یا علی۔ اور تیسری نشانی امام کی یہ میرے معصوم نے فرمائی کہ امام جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو آبا و اجداد کی طرح، بھائی اس جملے پہ غور کر لینا، بڑا اہم جملہ ہے۔ امام جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اپنے آبا و اجداد کی طرح آتے ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کر کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ شکر کرتا ہے۔ یہ امام کی تعریف ہے عزیزان محترم، یہ امام کی تعریف ہے۔ امام کسی بھی مرحلے میں منزل تشکر سے علیحدہ نہیں ہوتا، شکوہ نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، میرے امام جب واپس لوٹے ہیں شام کی قید نبھا کر، میں مدینے واپسی کا حال نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ایک جملہ مجھے ضرور کہنا ہے۔ قید سے رہائی تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ، کل بہن رہا ہو کہ کربلا آئے گی نا بھائی کا چہلم کرنے کے لیے۔ کل بڑی قیامت کی رات ہے عزیزو، کل بڑی قیامت کی رات ہے۔ کل کی مجلس کو ناغہ نہ کرنا، شب عاشور سے کم نہیں ہے کل کی مجلس، اس لیے کہ کل زینب 1 برس کے بعد آ رہی ہے بھائی کے۔ کل انشاءاللہ ہم جی بھر کے مصائب پڑھیں گے، جتنی دیر آپ چاہیں گے ہم مصائب پڑھیں گے، جتنی دیر آپ سنیں گے۔ مگر آج یہ جملہ سن لیں میرے چوتھے، رونے کی تاکید کتنی کی ہے۔ امام جب لٹ کر مدینے واپس آئے ہیں نا اور لوگ پرسہ دینے کے لیے جو میرے چوتھے امام کو آئے ہیں، تو میرے امام نے ایک جملہ کہا، ہم پر وہ مصائب پڑے ہیں جو نہ اولین میں سے کسی پر پڑے نہ آخرین میں سے کسی پر پڑے۔ اور دوسرا جملہ کہا، لوگوں کیا پوچھتے ہو، کربلا سے شام تک میری ماں بہنوں کو اسیر کر کے ایسے لے جایا گیا جیسے بھیڑوں کے ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے۔ اور آپ رو رہے ہیں نا، رو رہے ہیں تو پھر امام کا جملہ سنیں۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، قول امام پڑھ رہا ہوں۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب لوگ آئے تو امام نے کہا کہ وہ لوگ جو مجھے اپنا امام مانتے ہیں ان پر واجب ہے کہ سیاہ کپڑے پہنے اور میرے کربلا والوں کا ماتم کریں، میرے بابا کا ماتم کرے۔ تو سیاہ کپڑے پہننے کا حکم بھی امام نے دیا ہے، ماتم کرنے کا حکم بھی امام نے دیا ہے۔ عزادارو جو یہاں آنسو بہا رہے ہو یہ اپنے امام کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ مولا سید سجاد دیکھ تو صحیح، سارے شہر کے حالات خراب ہیں، راستے بند ہیں مولا، کہیں سے مومنین آ بھی نہیں سکتے، مگر دیکھ پھر بھی کتنی بڑی تعداد میں مولا سید سجاد۔ عزادارو آج رونے کے لیے ایک جملہ اور سن لو، پھر میں شام کے حالات پڑھوں گا، ایک جملہ سنو۔ آپ پر واجب کیوں ہے رونا یہ بتانا چاہتا ہوں۔ عزادارو جب لٹ کر مدینے آئی ہے نا علی کی بڑی بیٹی اور نانا کے روزے پر پہنچی ہے تو نانا کے روزے پر جا کر ایک جملہ زینب نے کہا، نانا میری چادر چھن گئی، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، نانا میں بازاروں میں گئی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نانا میں درباروں میں گئی مجھے تیری امت سے کوئی گلہ نہیں ہے، نانا میں 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزادارو؟ نانا میں 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ عزادارو قیامت کا جملہ سننا، نانا میرے سامنے اکبر نے برچھی کھائی، مگر زینب کیا کہہ رہی ہے، نانا مجھے کوئی گلہ نہیں ہے،
نانا میرے سامنے اصغر نے تیر کھایا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ نانا میرے عباس کے بازو کٹے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ نانا 70 قدم کے فاصلے پر ایک بلندی پر کھڑی ہوئی، میں دیکھتی رہی، میرے بھائی کے گلے پر خنجر چلتا رہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نانا مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، نانا میرے خیموں میں آگ لگی، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نانا میری سکینہ نے تماچے کھائے، مجھے تیری امت سے کوئی گلہ نہیں۔ سن لو عزادارو، جسے اکبر کی برچھی کا گلہ نہیں، اس شہزادی کو تمہاری گلہ کیا ہے؟ زینب کہتی ہے نانا مجھے تیری امت سے صرف اتنی شکایت ہے کہ 11 محرم کو میں اپنے بھائی کے لاشے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا۔ نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا، نانا مجھے پرسا دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ نانا، ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں، نانا میں 11 محرم کو بھائی کے لاشے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا۔ نانا مجھے پرسا دو، میں رو نہیں سکی، میں گھر لٹا کر آ رہی ہوں۔ السلام الذين ظلموا منقلبين منقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ میرے مولا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہونے شفائے کامل عطا فرما۔ پالنے والے جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یہ حاضرین مجلس جملہ مومنین و مومنات یہ حاجت مند ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، زینب کی اتری ہوئی چادر کا واسطہ، ملت جعفریہ کے نوجوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پالنے والے کراچی اور حیدرآباد میں جو یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان کا خون بہا رہا ہے، پالنے والے اپنی رحمت نازل کر مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ختم کر دے مالک۔ پالنے والے پاکستان کے شہریوں کی حفاظت جان و مال فرما۔ پالنے والے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے بڑا پورا شوب زمانہ آ گیا ہے، ہمیں عزاداری امام حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہم جئیں تو محمد و آل محمد کے لیے، جان دے تو محمد و آل محمد کے لیے۔ ہمارے حقیقی وارث کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات۔ عزیزان محترم، حاضرین
گرامی قدر محفل شاہ خراسان میں شہدائے کربلا کے چہلم کی مجلس، گزشتہ 3 تقاریر میں آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر جو افکار امامت کے عنوان پر ہم نے کیے، ان کا محصل و مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے اپنی نگاہ انتخاب سے منتخب کر کے معصوم رہبروں کو زینت فرش بنایا۔ عزیزان محترم، اللہ کو ہدایت بشریت اتنی عزیز ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا۔ اس نے اس کائنات ارضی کے کسی بھی پہلو کو ہدایت کے نور سے خالی نہیں رکھا۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس نے آدم کو خلق کیا اور آدم کو مسجود ملائک قرار دیا، ہادی برحق بنایا، معصوم بنایا، محفوظ عن الخطا بنایا، عالم علم لدنی قرار دیا۔ یہ معیار ہے اور یہ مزاج ہے مشیت کا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بشریت کو اس گلے اور شکوے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ مشیت کہ بشر کل قیامت کے دن، جزا کے دن، جسٹس کے دن، عدل کے دن یہ شکایت کرے، یہ گلہ کرے کہ پروردگار میں اگر گمراہ ہو گیا تو اس میں میرا قصور کیا تھا، اس لیے کہ تو نے میری ہدایت کے لیے کسی معصوم کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ اس لیے خداوند عالم نے معصومین کے سلسلے کو قائم کیا، یہاں تک ملت مسلمہ ہمارے ساتھ متفق ہے اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری ملت اس بات کی قائل ہے کہ اس زمین پر آدم آئے، آدم سے جو نسل آدم چلی ان کی ہدایت فرمائی، یعنی ایک بشر، ایک نفس بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکتا کہ ہدایت بعد میں آئی، ہم پہلے سے گمراہ ہو رہے تھے۔ تو میں یہی عرض کرتا آ رہا ہوں ان مجالس میں کہ آخر ملت آگے چل کر اس قانون خداوندی کو کس اتھارٹی کے تحت بدلتی ہے؟ اللہ کا قانون جب بدلتا نہیں، اس کے عدل کے تقاضے تبدیل نہیں ہوتے، اس کی رحمتوں کے سمندر میں کمی نہیں آتی، اس کی بصیرتوں، اس کی مشیت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ قانون طے کر دیا کہ ہم اس زمین کے پہلے انسان کو بھی معصوم ہدایت کے بغیر نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتم النبیین کے بعد وہ معصوم سلسلہ ہدایت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے؟ تو قیامت تک جو یہ انسان آنے والے ہیں، پھر ان کی ہدایت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ۔ یہ وہ نقطہ فکر ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے، جس میں ہمیں تدبر کرنا ہے، جس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ایک بشر محتاج، پوری توجہ، ایک بشر محتاج ہدایت ہے تو ہر بشر محتاج ہدایت ہے۔ اگر پہلے انسان کو ہدایت کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی معصوم ہادی آسمانوں سے آئے، یا علی توجہ جانے مطلب، اگر اس کائنات کے پہلے انسان کو ضرورت ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے، اسے راستہ دکھانے کے لیے، اسے صراط مستقیم پر قائم کرنے کے لیے کوئی آئے، اور پھر یہ مسلمان یہ بھی جانتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا جس کا قرآن پر ایمان ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کسی کافر کا مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، کسی مسلمان کا مسلمان مرنا کمال ہے۔ یا علی یہ ہے وہ ذرا سا اور جو ہے نا، اس نقطے پر ذرا سی آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ کسی کافر کا مسلمان ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کسی وقت بھی مسلمان ہو سکتا ہے، لوگ چلتے پھرتے مسلمان ہو گئے ہیں۔
مسلمان ہونے میں کوئی زحمت نہیں پڑتی. عزیزان محترم، کافر کا مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان کا کیفیت ایمان میں مر جانا کمال ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تاریخ کا یہ سوال بہت پرانا ہو چکا ہے، جوہلا کے زمانے کا ہوگا. اب علم نے بڑی ترقی کر لی ہے، اب ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ایمان کون لایا، بعد میں ایمان کون لایا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا. ارے سوال یہ نہیں ہے اس ترقی یافتہ دور میں، سوال یہ کہ مت کرو کہ پہلے کون ایمان لایا بعد میں کون ایمان لایا، سوال یہ کرو کہ بعد میں ایمان پر ثابت قدم کون رہا ایمان لانے کے بعد. اس لیے کہ ایمان ثابت قدمی کا نام ہے، ایمان مستحکم ارادوں کا نام ہے، ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق. اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، شک کا نہیں ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. اسلام تسلیم ہے عزیزان محترم، تسلیم یقین ہے، اور یقین جب اپنی معراج پر جائے تو منزل تصدیق پر آتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے صاحبان ایمان کی تعریف بھی یہ کی ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس پر استقامت کرتے ہیں، اس پر مستقیم ہو جاتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، ارے غور فرمائیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے. نہ خوف ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے. جو ایمان میں مستحکم ہونا، جو ایمان میں، اور ایمان میں مستحکم کون ہوگا؟ درباروں میں سر جھکانے والے کا ایمان مستحکم نہیں ہوگا، کل ایمان کے دروازے پر جھکنے والا ایمان میں مستحکم ہوگا. ہم کل ایمان کے ماننے والے ہیں، اس لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایمان کل کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ نہ ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی حزن ہوتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا. کیسے بھی حالات ہو، کیسا بھی زمانہ ہو، آج کی مثال دیکھ لو، ساری دنیا خوف سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، علی والے آئے ہوئے ہیں. لا خوف علیہم، ایمان ہے، استحکام ہے. مولا تو جو ہے نا عزیزان محترم، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنے آئے ہیں وہ بھی، جتنے نہیں آئے ہیں وہ بھی، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، خدا سب کو حفظ و امان میں رکھے، ان میں محبتیں پیدا کرے، ان کی دشمنیوں کو دور کرے، قتل و غارت گری کے وحشیانہ اور یزیدی جذبات ان کے دلوں سے نکل جائیں. اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے. عزیزوں، ہماری بات کو مانا کرو، ہماری بات پہ غور کیا کرو. ہم اسی لیے کہتے ہیں حسین حسین کہنے کی عادت ڈالو، مجلسیں پڑھنے کی عادت ڈالو، مجلسیں کرنے کی عادت ڈالو، عزاداری کو فروغ دو، دن رات مجلسیں کرو. اس لیے کہ جتنا حسینیت دل میں اترے گی اتنا یزیدیت سے نفرت ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. صاحبان ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی حزن نہیں ہوتا، نہ کوئی خوف ہے نہ ملال ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون مسلمان ہوا، یہ دیکھنا ہے کہ کون ثابت قدم رہا ایمان پر. اس لیے کہ میں آپ سے عرض کروں میرے نوجوان دوستو کہ ایمان کے دائرے میں بڑی توجہ، ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے اور ایمان سے باہر نکلنے کے 1000 دروازے ہیں.
داخل ہونے کا تو ایک دروازہ ہے، لیکن باہر نکلنے کے 1,00,000 دروازے ہیں۔ صاحب ایمان باہر نکل جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب نکل گئے۔ بڑی توجہ دوستو، یعنی خود نکلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کب ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ ایمان بڑی دودھاری تلوار ہے، یہ معمولی منزل تو نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ شہادت گاہ الفت میں ایمان کا سفر پیروں کے ذریعے نہیں، سر کے بل طے کرنا پڑتا ہے۔ ایمان ایسی باریک تلوار ہے کہ اتنے دروازے ہوتے ہیں کہ کب کون نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ بھائی قرآن نے کہا ہے بس اتنا باریک دروازہ ہے، اتنے شدید تعداد میں، بڑی توجہ، ایمان سے باہر نکلنے کے دروازے اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اتفاقاً بھی نکل جائیں تو واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ اگر ایمان میں ثابت قدم رہنا آسان کام ہوتا تو بقول محدث دہلوی کے جو مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا، علی کبھی پیغمبر اسلام کے سوال کے جواب میں جنگ احد میں یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا۔ دیکھیے نہیں، محدث دہلوی نے لکھا اپنی کتاب میں، سرکار ختمی مرتبت نے پوچھا ہے علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے جملہ کہا، یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ یہ محدث دہلوی کی تحریر ہے۔ آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ من بتو کاراست به برادران و یاران که از پای غنیمت رفتن و هزیمت خوردن چه کار دارم؟ مولا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یہ کسی خطیب کا جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ امام وقت کا حکمت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے شریعت کے سامنے، شریعت کے صلوات میرے محمد و آل محمد پر امام کا جملہ ہے۔ یہ امام وقت کا جملہ ہے، اور جملہ بھی کس کے سامنے؟ شریعت کے سامنے۔ کیا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر، آپ نے دیکھا کہ ایمان میں ثابت قدم رہنا کتنی بڑی منزل ہے، کہ آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ بس ادھر علی کی سنو، 2-3 دن سے زحمتیں دے رہا ہوں آپ کو، امام کی تعریف۔ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت علی کے قول کی تائید میں نازل ہوئی، حبیب قل اطیعوا اللہ و رسول، ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بڑی عظیم منزل ہے۔ اب آپ سنیں مکان سے حبیب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نا، آپ خود غور کریں، ذرا محترم تدبر کریں۔ قل، حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، فَإِن تَوَلَّوْا۔ عجیب جملہ ہے یہ۔ علماء اکرام بھی یہاں بیٹھے ہیں اور طلبہ بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں، مولا ان کے علم میں ترقی دے، یہ مستقبل کے بہترین حسین کے ذاکر بھی بنے، آل محمد کے مذہب کے عالم بھی بنے، ان کے مبلغ بھی بنے۔ ہم دعائیں دیتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اس پر غور کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، روگردانی کی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ علی نے کیا کہا تھا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ یا علی یا علی یا علی، نہیں دوستو، ایسے نہیں سمجھنا ہے۔ دیکھیں شب چلم کی اہم ترین مجلس ہے اور مجھے مسئلہ امامت کو ایک جملے میں واضح کرنا ہے اور آپ کو اس پر توجہ فرمانا ہے۔ یا رسول اللہ، علی نے کیا کہا؟ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ آیت نے کہا حبیب جس نے تجھے چھوڑا وہ اگر ایمان بھی لے آیا تو کافر ہو گیا۔ تجھے چھوڑ کر اے منصب امامت کو نہ سمجھنے والوں، امام جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کو نہیں کہتے۔ سمجھو،
جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کو امام نہیں کہتے، جمعے کی نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے، فتویٰ دینے والے کو امام نہیں کہتے، درباروں میں جانے والے کو امام نہیں کہتے، فتویٰ بیچنے والے کو امام نہیں کہتے، روایتیں بیان کرنے والے کو امام نہیں کہتے، غزل لکھنے والے کو امام نہیں کہتے، فقہ لکھنے والے کو امام نہیں کہتے، تفسیریں بیان کرنے والے کو امام نہیں کہتے۔ شریعت جعفریہ میں امام اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب آسمان سے پلٹے تو اس کا کلام نہ رہے، قرآن کی آیت بن جائے۔ یہ ہے پیمانہ اجازت۔ یہ امام ایک فیصلہ بڑی توجہ سے عزیزان محترم سارے متفق ہیں، تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ اس دور میں یہ نہیں رہا کہ کون کافر مسلمان ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ حالت ایمان میں مرا کون، ثابت قدم کون رہا۔ پیغمبر اسلام سے علی کہہ رہے ہیں آیا کافر شبم بعد از ایمان، اور پیغمبر اس کی تردید نہیں کر رہے۔ اللہ اگر یہ جملہ معاذ اللہ حدود سے تجاوز کر گیا تھا تو صاحب شریعت نبی کا فرض تھا نا کہ ٹوک دیتے، نہیں علی اتنا نہیں۔ ارے توجہ فرمائے نہ جانو علی اتنا نہیں، یہاں تک نہیں، یہاں تک ہے، لیکن پیغمبر کی خاموشی علی کے فیصلے کو انڈورس کر رہی ہے، اور ادھر پیغمبر خاموش ہوئے، ادھر آیت نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ علی نے جو بھی کہا، تو عزیزان محترم اب بحث یہ تو نہیں ہے، اب یہ بحث ہی نہیں ہے اس ترقی یافتہ دور میں کہ کون ایمان لایا ہے اور کون ایمان نہیں لایا، کون پہلے لایا کون بعد میں لایا۔ جو بھی ایمان لایا واجب الاحترام ہے، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، پورے مجمع کی توجہ مولا نظر بد سے محفوظ رکھے، مولا آپ کی جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت کرے، مولا کے عزادار بن کے رہو۔ اسی شان سے کل انشاءاللہ مولا کے چہلم کا جلوس بھی نکالیں گے، اسی انداز سے شریک ہوگے محمد و آل محمد کے پرچم کے سائے کے نیچے۔ مگر میرا یہ جملہ بڑی دعائیہ توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے جائیں، میرے نوجوان دوست خاص طور سے علی نے کہا آیا کافر شبم بعد از ایمان، کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ آیت نے کہا حبیب جس نے تجھے چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ تو اب مجھے تاریخ سے، مورخ سے، راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے، قلم سے، کرتاس سے، مولوی سے، مفتی سے، مجتہد سے، فتوے سے، دربار سے، سرکار سے، کسی سے یہ نہیں پوچھنا کہ کون کب ایمان لایا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جنگ احد میں پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر آیت قرآنی کی روشنی میں جو لوگ کافر ہوئے تھے وہ دوبارہ کب مسلمان ہوئے؟ یا علی فیصلے جہاں آئیں گے دوبارہ کس نے کب کروا؟ بڑی دودھاری تلوار ہے ایمان، بہت بڑی منزل ہے دائرے ایمان میں ثابت قدم رہنا۔ حبیب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آپ سمجھتے ہیں آسان ہے صاحب ایمان رہنا؟ خدا نے قسم کھا کے کہا ہے حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے۔ مسلمان تو ہو گئے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ ہائے غور نہیں فرما رہے، مسلمان تو ہو گئے ہیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں، اپنے فی ما شجرا، اپنے تنازعات میں، اپنے ڈسپیوٹس میں، اپنے پرابلمس میں، اپنے مسائل میں جب تک تجھے حکم نہ